بہت سارے لوگ نا تقدیر کو لے کے بھی کنفیوز ہیں کہ اگر تقدیر ہی سب کچھ ہے تو پھر تدبیر کیا ہے. ایک فکرہ ہے واز صاحب کا. آپ نے فرمایا کہ کوشش سے گدھا ایک اچھا گدھا بن سکتا ہے, گھوڑا نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. جب کبھی بھی آپ موازنہ کریں گے نا تقدیر کا اور تدبیر کا, تو ہمیشہ تدبیر تقدیر کے سامنے سرنگوں ہوتی نظر آئے گی. وہ مالک تقدیر بنا کے تو پھر خود دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں. اس نے بنایا, آپ کا چہرہ بنایا, یہ آپ کی تقدیر ہے. اس چہرے کو صاف رکھنا تو آپ کی تدبیر ہے. کوشش والے لوگ بھی ٹھیک ہیں, نصیب والے لوگ بھی ٹھیک ہیں, یہ غلط درمیان والے ہیں جو جن کا بس چلتا ہے نا تو وہ ادھر تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں, ادھر ہوتا ہے جو وہ کوشش پہ ڈال دیتے ہیں. نصیب والوں کو ذرا سمجھیں کہ نصیب والے کون لوگ ہیں اور وہ خوش نصیب کس بات کے اوپر ہیں. کیا فرعون خوش نصیب تھا تو حضرت موسیٰ کیا تھے؟ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, فٹ ہیں. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت سارے لوگ نا تقدیر کو لے کے بھی کنفیوز ہیں کہ اگر تقدیر ہی سب کچھ ہے تو پھر تدبیر کیا ہے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ دو مزاج ہیں بیسیکلی, اور دونوں کو مکس کرنے والے ہمیشہ ہی پریشان رہے ہیں. اب اگر کہیں کہ جی تقدیر ہے تو ہے, بالکل ہے, اور تقدیر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور دوسری طرف ہماری کوششیں, ہماری تدبیریں اور ان کے رزلٹ, یہ بھی بڑا معنی رکھتے ہیں کہ ہماری کوششیں, ہماری تدابیر جا کدھر رہی ہیں. سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ جو کوشش کی ناکامیوں کی محرومیاں جو نہیں سمجھتا اس کو تقدیر بھی سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. کہ اس کی بھی کامیابی کی بھی محرومی ہے اور ناکامی کی بھی محرومی ہے. کوشش کی کوشش نیکی کی کوشش بھی ہے اور کوشش بدی کی بھی کوشش ہے. اب یہ جب ہم صرف کوشش کا نام لیتے ہیں نا تو اس کے بیچ میں یہ بات پوری طرح سے ڈسکرائب نہیں ہوتی ہے کہ کوشش ہے کیا. ہم جس کو نیک نیت سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی اس کا رزلٹ نیک نیت ہے یا نہیں ہے. جیسے سرکار والا صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ آپ فرماتے ہیں کہ مقصد کا انتخاب جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. اگر مقصد آپ کا نیک ہے تو آپ کی کوشش ناکام بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ. اور اگر آپ کا مقصد برا ہے تو وہ ناکامی میں بھی کامیابی ہے. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ وہ اس کو دیکھا جائے کہ ہماری کوششوں کا رخ جا کدھر رہا ہے. اب یہ تھوڑے سے ذرا تقدیر کے نا فلسفے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس کی تقدیر میں رہن رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب یہ جو رہن رکھنا ہے نا جی, یہ اس کو ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو میں مان سکتا ہوں, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انسان اپنی فطرت سے ہل گیا ہے تو یہ نہیں مان سکتے. یعنی کہ اب یہ فطرت جو ہے یہ بھی کہیں تقدیر ہے کہ ہر انسان کو ایک خاص فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا. وہ سرکار نے ایک دفعہ چھوٹا سا نا بتایا تھا ایک فارمولہ سرکار والے صاحب نے کہ انسان کو ایک فطرت پہ پیدا کیا, ایک مزاج پہ پیدا کیا. وہ مزاج ایک خاص قسم کی سوچ پیدا کرتا ہے اور وہ سوچ ایک خاص قسم کا خیال پیدا کرتی ہے اور وہ خیال ایک عمل پیدا کرتا ہے اور وہ عمل ایک رزلٹ پیدا کرتا ہے اور وہ رزلٹ تقدیر ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ تقدیر سے شروع ہوا اور تقدیر پر اختتام ہو گیا. اب تقدیر کیا ہے؟ مزاج. سبحان اللہ. مزاج ملا, مزاج نے خیال پیدا کیا, خیال نے عمل پیدا کیا, عمل نے نتیجہ پیدا کیا, نتیجے کا نام پھر کیا نکلا؟ تقدیر. اب اس میں یہ جو کوشش ہے نا, یہ اس کو آپ کہیں پر بھی ڈمینش نہیں کر سکتے, اور نہ آج تک کسی درویش فقیر نے کوشش کرنے کے عمل کو منع کیا.
بلکہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ اللہ ما سعی، کہ کوشش صحیح کرو، کوشش کرو، اپنے رزق کے لیے کوشش کرو، اپنی روح کے لیے کوشش کرو، کوشش کرنے کا بارہا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہوں، اور وہ کہے گی ٹھیک ہے مالک، رزق کا تو نے وعدہ کیا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ کوشش کرنے کی رزق کے لیے، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب وہ اگر بیٹھ جائے اس یقین کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے رزق دے گا، مجھے روٹی دے گا، مجھے کھانا دے گا، اس کو کھانا مل جائے گا، یہ بھی ایک بات ہے۔ لیکن پرابلم پتہ ہے کہاں شروع ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں شروع ہوتی ہے کہ جب بچہ کہہ دے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آؤ، تو آپ کی کوئی ضرورت بیچ میں نکل آئے گی۔ وہ ضرورت کہے گی کہ اچھا تقدیر کو تو بعد میں دیکھیں گے نا، پہلے تو روٹی کا بندوبست کرو۔ بچہ بیمار ہو گیا ہے، تکلیف میں ہے، آپ ڈاکٹر رجوع کریں گے، تو تقدیر والے کا تو ڈاکٹر کا ایمان ہی نہیں ہے اس کا۔ وہ تقدیر والا تو کہتا ہے کہ بیماری کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ موت کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ زندگی کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ عزت کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ ذلت کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ ہر چیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور میں ہی اس کا جواب دے، میں نہیں ہوں جواب دے، یہ میرا اللہ ہی کرے گا۔ اب جہاں پہ آپ یہ سارا کچھ اللہ کے حوالے سے کرتے جا رہے ہیں پیورلی، وہاں پہ اس کا رزلٹ بھی پھر اللہ کے حوالے سے ہی آئے گا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ ایک روز بعد پھر آئی، اس نے کہا جی آپ کی دعا اثر کر گئی ہے، جی میرے بیٹے کی طبیعت اب کافی بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو ساتھ آپ کی مرید کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور طبیعت تو آپ کی بھی بڑی خراب ہے بڑے دنوں سے، تو آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں نے پوچھا تھا، تو آواز آئی کہ فیصلہ کر لو کہ جسم تمہارا ہے تو تم اس کے لیے مدد کر لو، اگر یہ ہمارا ہے تو ہم خود دھیان رکھ لیں گے اس کا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تقدیر والے لوگ ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، اس کو سبب ماننے والے لوگ ہیں، مسبب ماننے والے لوگ ہیں، وہ دوائی بھی نہیں کھاتے، وہ انجیکشن بھی نہیں لیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر موت لکھی ہوئی ہے تو موت لکھی ہوئی ہے، آ جانی ہے، بیماری لکھی ہے تو بیماری بھی آ جانی ہے۔ اور ویسے کوئی کمال کی بات ہوتی ہے، نہ ان کو بیماری آتی ہے، نہ اس طرح کی کوئی ان کی زندگی نڈھال ہوتی ہے، اور وہ اپنے وقت کے ساتھ چلتے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ کس کی کہانی ہے؟ جو مکمل سرنڈر کر کے اپنے آپ کو بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہر چیز کو سرنڈر کر دیا، کس کے لیے؟ اللہ کے حوالے سے، کہ یا اللہ تو ہے، کبھی تو گالیاں پڑھواتا ہے، کبھی تو چائے پلاتا ہے، تیرے انداز ہی عجب ہیں۔ وہ ہر چیز کو ادھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کہیں پہ اتنی میرے لیے تم نے ذلتیں رکھ دی، کہیں پہ میری عزت افزائیاں تم نے کروا دی ہیں، کمال کھیل ہیں تیرے بھی یا اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز اپنی کنیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ یہ درمیان میں ایک پرابلم اس کو آئے گا جو ابھی آدھا تقدیر کے اوپر ہے اور آدھا تدبیر کے اوپر ہے، نہ وہ مکمل تدبیر کے اوپر ہے، نہ وہ مکمل تقدیر کے اوپر ہے۔ نصیب اور تقدیر جو ہے نا جی، یہ اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھے بغیر ایک آپ کی سٹوری پہلے سے لکھ دی ہوئی ہے ساری، کہ آپ فلاں کے گھر میں پیدا ہوں گے اور انہی گلیوں میں پھریں گے، آپ یہ آپ کے ماں باپ ہوں گے، یہ آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے، یہ آپ کو مذہب مل گیا۔ اب یہ آپ کے آنے سے پہلے اس نے آپ کی خوراک جو ہے وہ ماں کو پہلے بھیج دی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ اب اس کی تقدیر ہے، یہ فیصلہ ہے اس کا۔